اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے قلب سلیم یعنی پاک دل۔ اس عنوان کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ شعراء کی 2 آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جن میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ مال اور بنون یعنی اولاد دونوں کو ایک ساتھ پروردگار نے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں قیامت میں کام آنے والے نہیں ہیں بلکہ قلب سلیم فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اور متعدد آیتوں میں پروردگار عالم نے مال اور بنون کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ دونوں انسان کی دنیاوی زندگی کے 2 اہم سرمایے ہیں، لہٰذا یہ دونوں متعدد آیتوں میں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں اور ہر جگہ ایک الگ مفہوم کے ذریعے سے ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہ کہا گیا کہ مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں، قیامت میں قلب سلیم جو ہے کام آنے والا ہے، قلب سلیم فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی مال اور اولاد کو پروردگار نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور بتایا یہ گیا کہ یہ دونوں جو ہیں آزمائش کا ذریعہ ہیں، پروردگار ان کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 46 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ تو یہاں مال اور اولاد دونوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ دونوں دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ اسی طریقے سے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار نے سورہ منافقون میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس آیہ کریمہ میں بھی مال اور اموال اولاد دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا یہ
دونوں تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں 4 آیتیں جو آپ کی خدمت بابرکت میں نے پیش کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال اور اولاد دونوں کا ذکر ایک ساتھ پروردگار نے کر کے یہ بتایا کہ یہ زندگی کے اہم سرمایے ہیں۔ جب یہ زندگی کے اہم سرمایے ہو کر قیامت میں یہ کام آنے والے نہیں ہیں تو اس کے بعد کے درجے میں جو سرمایے ہیں وہ بدرجہ اولا کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ قیامت میں قلب سلیم جو ہے وہ کام آنے والا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ نفع دینے والا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، لیکن آپ جب احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو بہت سی حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ مال جو راہ خدا میں خرچ ہوئے ہیں وہ فائدہ پہنچائیں گے، یا وہ اولاد جو صالح رہی ہیں وہ فائدہ پہنچائیں گی۔ تو جب یہ دونوں فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یہاں آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کیسے یہ فرمایا کہ یہ دونوں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں؟ تو بظاہر اگر آپ حدیثوں میں اس بات کو دیکھیں گے اور آیت کریمہ کو دیکھیں گے تو یہ آیت کریمہ اور احادیث جن میں یہ دونوں کے فائدوں کا ذکر ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تعارض کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دقت نظر سے کام لیں، آپ غور و فکر ذرا سا کریں، آپ ذرا سا تدبر کریں تو دونوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں جن مال کا ذکر کیا گیا ہے وہ اموال ہیں کہ جو راہ خدا میں صرف ہوئے ہیں، اور ان اولاد صالح کا ذکر ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ تو یہ دونوں کام آنے والے ہیں، یہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہاں آیت کریمہ میں جو کہا گیا کہ نہ مال فائدہ پہنچانے والا ہے، یعنی وہ مال جو راہ خدا میں خرچ نہ ہوا ہو، وہ اولاد جو صالح نہ رہی ہوں، تو یہ دونوں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تو آیت کریمہ میں ایک الگ عنوان سے گفتگو ہے، اور حدیثوں میں جو کہا گیا ہے فائدہ پہنچانے والے ہیں اس کا عنوان دوسرا ہے۔ تو بہرحال جو مال اور جو اولاد قیامت میں انسان کو فائدہ نہیں دیں گے وہ مال ہے جو راہ خدا میں خرچ نہ ہوئے ہوں، وہ اولاد ہے جو صالح نہ ہوں، تو یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو قیامت میں قلب سلیم کام آنے والا ہے، قلب سلیم فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے۔ قلب سلیم، پاکیزہ دل، پاک قلب کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے علماء نے، مفسرین اسلام نے فرمایا ہے کہ قلب سلیم اس قلب کو کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ ایک، شرک سے پاک ہو، کینہ و نفاق اور گناہ سے پاک ہو، دنیا کی محبت سے پاک ہو، اور اللہ کے علاوہ اس قلب میں کسی اور کی محبت نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ ساکن ہو اس قلب میں۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں سے جو قلب پاک ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اب آئیے، شرک سے پاک ہو، شرک خفی ہو یا جلی، دونوں سے پاک ہونا چاہیے۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شرک خفی جو ہے خدا کے علاوہ کسی اور کی ذات پر تکیہ کرنا، خدا کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا، یعنی جن کاموں میں غیر خدا کو مد نظر رکھا جائے
اسے شرک خفی کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور شرک خفی کے ذریعے سے، یہ بات یہاں عرض کر دوں کہ شرک خفی کے ذریعے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور ایک ہے شرک جلی جس کا تعلق اعتقادات سے ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے خدا کے لیے کسی کو شریک قرار دینا۔ بہرحال شرک چاہے خفی ہو یا جلی، اگر قلب پاک ہو ان دونوں سے تو قلب سلیم ہے۔ کینہ و نفاق و گناہ سے پاک ہو، چاہے گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ گناہ باطنی جیسے عجب، خود پسندی، حسد، ریا، دنیا کی محبت سے پاک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرچشمہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرچشمہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام بھی قلب سلیم کے لیے فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے، وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا، قلب سلیم وہ ہے کہ جو محبت دنیا سے خالی ہو۔ کہ اگر ان چیزوں سے جو ذکر کیے گئے، اگر قلب انسانی پاک ہو تو اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے انسان کوشش کرے، سعی کرے کہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک رکھے، صاف رکھے، خالی رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے قلب سلیم کے لیے۔ معصومین علیہم السلام نے اپنی دعاؤں میں قلب سلیم کے لیے دعا کیا ہے، جبکہ ان کے قلب سلیم ہوتے تھے، وہ قلب سلیم کے مالک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں میسج دیا، ہمیں پیغام دیا کہ انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب سلیم کے لیے دعا کرتا رہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے مناجات شعبانیہ میں یہ فقرہ کہا ہے۔ دعائے مناجات شعبانیہ وہ مناجات ہے جسے امیر المومنین علیہ السلام ماہ شعبان میں ہر روز پڑھتے تھے، اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اس مناجات کو پڑھتے تھے۔ اس مناجات میں ایک فقرہ ہے جو قلب سلیم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور دعا کے ذریعے سے، اور یہ دعا کی جا رہی ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں دنیا کی تمام وابستگیوں سے جدا ہو کر صرف اور صرف تیری بارگاہ کا ہو کر رہ جاؤں۔ اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہم مشہور و معروف دعا پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ۔ اس دعا میں ایک فقرہ موجود ہے، وَمْلَا قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، اے اللہ ہمارے قلب کو علم و معرفت سے پر کر دے۔ جب قلب علم و معرفت سے پر ہوگا تو وہ قلب سلیم کہلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں قلب سلیم کو اللہ سے طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وکان النبی، نبی یہ دعا کرتے تھے، یقول فی دعائے ہی، نبی اپنی دعا میں یہ فرماتے تھے، اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کو طلب کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ دعاؤں میں بھی اس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعاؤں میں انسان کو اللہ سے قلب سلیم طلب کرنا چاہیے، اور اسی قلب سلیم کے ذریعے سے انسان کا دل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور اسی زندہ دل ہی کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں
فرماتے ہیں یا مولا یا بے ذکر کا آشا قلبی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، تیرے ذکر کے ذریعے سے میرا قلب زندہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی ذکر پروردگار سے انسان کے قلب کو جلا و روشنی و حیات ملتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت کریمہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، تو قلب سلیم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں دو مقام پہ قلب سلیم کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ آیت کریمہ کہ جس کو ہم نے عنوان بنایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 89، اور دوسرے سورہ صافات میں ارشاد ہو رہا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، جب وہ پاک دل سے اپنے رب کی جانب آئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو مقام پہ قرآن مجید میں قلب سلیم کا ذکر ہوا ہے۔ اب آئیے قرآن حکیم ہی میں متعدد اور قلب کا ذکر ہوا ہے جو قلب سلیم کے اپوزٹ میں ہیں، ان کے مقابل میں ہیں۔ میں یہاں پہ چند قلب کا ذکر کرتا ہوں کہ جو قلب سلیم کے مقابلے میں ہیں۔ ایک ہے قلب مریض، دوسرے ہے قلب قاسیہ، تیسرے قلب مہر شدہ۔ قلب مریض یہ منافقوں کا دل ہے۔ پروردگار عالم اس دل کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ یعنی منافقوں کی منافقت ایک بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ تو یہ قلب مریض ہے جو قلب سلیم کے مقابلے میں ہے، اپوزٹ میں ہے۔ دوسرے قلب قاسیہ، قلب قاسیہ یعنی سخت قلب، جب انسان گناہ کو انجام دیتا ہے مسلسل تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اسے قلب قاسیہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے قلوب کو قاسیہ بنا دیا، یعنی جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کے قلب کو سخت بنا دیا ہے۔ تیسرے جو قلب سلیم کے مقابل میں ہیں وہ قلب مہر شدہ ہے، یعنی یہ قلب مہر شدہ جو ہے وہ کافروں اور ملحدوں کا قلب ہے، جو کفر و الحاد و عناد اور حق کی مخالفت کے سبب اللہ نے ان کے قلب پہ مہر لگا دی ہے۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ تین قلب یہاں پہ ہم نے ذکر کیے، اور بھی قلب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہم یہیں پر ان اقسام قلب کو تمام کرتے ہیں، ورنہ سخنہائے گفتنی تو بہت ہیں۔ بہرحال اب یہ قلب سلیم وہ قلب ہے کہ جسے پروردگار ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے۔ یہ قلب سلیم پروردگار اسے عطا کرتا ہے جسے اللہ محبوب رکھتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ دوست رکھتا ہے۔ اس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا رزقہ قلبا سلیما، جب اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے،
جب کسی بندے سے وہ محبت کرتا ہے تو اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے اسے جو ہے قلب سلیم عطا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے قلب سلیم کی حفاظت کرنا چاہیے انسان کو، یعنی ایسا نہ ہو کہ قلب اپنے سلیم ہونے سے خارج ہو جائے۔ تو قلب سلیم کی حفاظت کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قلب سلیم کی حفاظت اس طریقے سے ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے محبت کرے۔ جب اللہ سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کا قلب سلیم رہتا ہے، کیونکہ جب اللہ سے محبت کرے گا تو غیر اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جو محبت کرتے ہیں ان کا قلب سلیم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قلب سلیم کے لیے انسان کو شیطان اور شیطان صفتوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اپنے کو بچانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطان سے محفوظ نہیں رہے گا تو وہ انسان کے قلب کو قلب سلیم نہیں رہنے دے گا۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں شیطان کی بہت مذمت ہوئی ہے۔ اگر شیاطین یہ انسان کے قلوب کے اطراف نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان کے فرشتوں کا نظارہ کر لیتے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں یہ ارشاد ہو رہا ہے لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض۔ اگر شیاطین اطراف قلوب بنی آدم کا احاطہ نہ کیے ہوتے تو وہ زمین و آسمان کے ملکوت و فرشتے اور حقیقت و غیب کی اشیاء کو وہ دیکھتے۔ ملاحظہ فرمایا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان اور شیطان صفت سے اپنے کو بچائے تاکہ اس کا قلب سلیم رہے۔ تیسرے جس کے ذریعے سے قلب سلیم بنتا ہے وہ وعظ و نصیحت ہے۔ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے انسان اپنے قلب کو جلا بخشتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے ہیں المواعظ ثقال النفوس وجلاء القلوب۔ مواعظ، وعظ و نصیحت روح کو صاف اور قلب کو جلا بخشتے ہیں۔ چوتھے تقوی اختیار کرے، تقوی کے ذریعے سے انسان کا قلب سلیم رہتا ہے۔ گناہوں کو ترک کرے، گناہوں کو ترک کرتا ہے تو قلب سلیم رہتا ہے۔ بہرحال یہ چار چیزیں یہاں ہم نے بیان کیا ہے، اگر انسان ان چار چیزوں کی رعایت کرے، اور بہت سی چیزیں کتب اخلاقی میں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے قلب سلیم رکھ سکتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ چار چیزوں پر عمل کرے تو انسان کا قلب سلیم رہے گا۔ یعنی گویا یہ اسباب اور عوامل ہیں قلب سلیم کے لیے، سبب ہیں قلب سلیم کے لیے، عامل ہیں قلب سلیم کے لیے۔ لہٰذا اگر یہ چار چیزیں اس کی آپ حفاظت کریں تو آپ کا قلب سلیم رہے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ قلب سلیم کے لیے ان تمام چیزوں کی رعایت کرے تو یہ قلب سلیم قیامت میں انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔